السلام علیکم سامعین۔ خطے ہندوستان میں ابتدا ہی سے ذات پات کا تصور موجود تھا۔ خاص طور پر پنجاب میں مختلف ذاتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے تھے۔ پنجاب کے لوگوں کی نسلیات پر سب سے زیادہ بحث جٹ نسل کے لوگوں پر ہوئی ہے۔ جٹ نسل کے متعلق قدیم ترین تحقیق میں برطانوی دور سب سے نمایاں ہے۔ آرکیولوجیکل سروے رپورٹ کے صفحہ نمبر 51 سے 61، ٹاڈ کی کتاب راجستھان کے صفحہ نمبر 52 سے 75، ایلفنٹون کی ہسٹری آف انڈیا کے صفحات 53 سے 250 اور ایلٹ کی ریسز آف NWF کے صفحہ نمبر 37 سے 130 پر جٹ قوم کے متعلق تفصیل بتائی گئی ہے۔ دو ماہرین نے تاریخ، جنرل کنگھم اور جنرل ٹاڈ، جٹوں کو انڈو سمجھنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ جنرل کنگھم انہیں بیتلموس کے جاتو سے شناخت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جاٹ غالباً بلوچی قوم مند سے پہلے پنجاب میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ 100 سال قبل مسیح کا عرصہ بنتا ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جاٹ مسلمانوں کے حملے سے قبل ہی پنجاب میں پھیل چکے تھے اور 11ویں صدی تک انہوں نے کافی حد تک استحکام حاصل کر لیا تھا۔ میجر ٹاڈ جٹوں کو راجپوت قبائل میں سے ایک بڑا قبیلہ شمار کرتا ہے، جبکہ جنرل کنگھم اس بات سے متفق نہیں ہے۔ مان، ہیر اور بھلر اصلی جٹ اور جٹ قوم کے ماخوذ تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ تینوں کسی اور نسل یا راجپوت نسل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے نسل کسی دیوتا کے جت یعنی بالوں سے نکلی ہے۔ پنجاب کے مشرقی اضلاع کے جٹ خود کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، شیو گوتری اور کسب گوتری۔ جٹوں کے متعلق دوسرے بہت سے انگریز تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جٹ پنجاب کا بہترین کاشتکار ہے۔ یہ سخت محنت کرنے والا اور مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ اصولی طور پر جٹ ایک ایسا شخص ہے جو وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی نظر میں درست ہے، اور وہ کبھی کسی سے نہ نہیں سنتا۔ اکیلا اور اگر خود مختار اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ پرامن رہتا ہے، لیکن اگر بدلہ لینے پر آئے تو قتل و غارت تک سے نہیں ڈرتا۔ کچھ مورخین نے اس کی مخالفت میں بھی محاورے لکھے ہیں، جیسا کہ کھیت، چارہ، کپڑے، پٹسن، گھاس اور ریشم، ان 6 کو مارو، اور 7ویں جٹ کو۔ جٹ اور پھٹ کو باندھے رکھنا ہی بہتر ہے۔ جٹ اور عقل ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کھیتی باڑی میں جٹ سب سے آگے ہے۔ ارائیں جیسی قومیں چھوٹے پیمانے پر مہارت رکھتی ہیں، لیکن کھیتی باڑی اور ذمہ داری میں جٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ ہل جٹ کے بچوں کا کھلونا ہے۔ جٹ اپنی گندم کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر فخر سے بادشاہ کے ہاتھیوں کی طرف اشارہ کر کے بادشاہ کو کہتا ہے کہ اپنے یہ گدھے مجھے بیچو گے؟ مورخین کے مطابق سکھ خطے کا جٹ پنجاب کا مثالی جٹ ہے۔ اس جٹ کے ہاتھوں نے مغربی پنجاب کی بنجر زمین کو سونے جیسا بنا کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اس کے ہاتھوں نے دنیا کے بہترین نہری نظام کی بنیاد رکھ کر برطانوی حکومت کو حیران کر دیا۔ پنجاب کے ایک برطانوی کمشنر سر ڈینزل ایبٹسن نے اپنی ایک کتاب پنجاب کی ذاتوں میں جٹوں کی مختلف اقسام کو بیان کیا ہے۔ ڈینزل ایبٹسن کے مطابق پنجاب کی سب سے بڑی قوموں میں سے ایک قوم جٹ بھی ہے۔ میں اپنی اگلی ویڈیوز میں ان تمام اقسام کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔